الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حج سے متعلق بالخصوص چونکہ اس وقت ہمارے ملک بلکہ ہمارے صوبے، ہمارے شہر کے بہت سارے حجاج مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے، اس لیے گزشتہ مدینہ منورہ کے فضائل اور وہاں کے ادب و احترام سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. تو ہمارے شہر، ہمارے ضلع کے بہت سارے حجاج کرام، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ آج جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں. واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو بھی وہ نعمت نصیب فرمائے کہ اللہ ہمیں بھی مدینہ منورہ پہنچائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کرنے کا موقع نصیب فرمائے. بچپن سے لے کر آج تک جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہمیشہ ہر مسلمان گنبد خضرا کے خیالات، تصورات اپنے دل و دماغ میں مدینے کے گلیوں کا ایک تصور، ایک خاکہ بناتا ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں آتی ہے، اس خیالوں کے شہر میں گھوم آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو ایک راحت، سکون، کیفیت حاصل ہوتی ہے. ہر مسلمان مدینے سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اللہم حبب الینا المدینہ کما احببت الینا مکۃ المکرمہ او اشد منہا. اس دعا کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی: اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جیسا کہ تو نے مکے کی محبت پیدا فرمائی ہے. یہیں پر حضور نے اپنی دعا مکمل نہیں فرمائی، اتنا ہی بس نہیں کیا کہ اللہ جیسا آپ نے مکے کی محبت پیدا فرمائی، مدینے کی بھی محبت فرما. یہاں نہیں رکے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی: او اشد منہا،
اے اللہ جتنی محبت آپ نے مکے کی ہمارے دل میں ڈالی ہے اتنی محبت مدینے کی، بلکہ اس سے زیادہ محبت مدینے کی پیدا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جتنی محبت مکے کی ہے اتنی محبت مدینے کی ہو، او اشد، بلکہ مکے سے زیادہ محبت ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی پیدا فرماؤ۔ تو اسی دعا کا نتیجہ ہے، حالانکہ دونوں شہر مبارک ہیں، ہمیں دونوں شہروں میں مقابلہ، تقابل، بحث نہیں کرنا ہے کہ مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ دونوں کے درمیان عظمت کے اعتبار سے کوئی بحث و مباحثہ تو نہیں کرنا ہے، دونوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اجر و ثواب زیادہ ہیں، مدینہ منورہ میں برکتیں زیادہ ہیں، محبتیں زیادہ ہیں۔ دونوں کا تقابل تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی عام طور پر دیکھا جائے تو مسلمان کے دل میں مدینے کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ جتنا مکے کی محبت ہمارے دل میں ہے اتنی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ تو ہر مسلمان کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کو پہنچیں، مسجد نبوی کا دیدار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو خصوصی مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہونے کی باتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، ان مقامات پر ہم بھی پہنچیں اور دعائیں کریں کہ اللہ ان مقامات کی برکت سے ہماری دعا قبول فرمائے۔ ویسے تو ہم 30، 40، 50، 60 سال سے دعا کر رہے ہیں، معلوم نہیں کون سی دعا ہماری قبول ہوگی یا کون سی نہیں ہوگی۔ بعض مقامات مبارک ہوتے ہیں، بعض لمحات مبارک ہوتے ہیں، بعض افراد مبارک ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی برکت سے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، بعض لمحات کی وجہ سے، اوقات کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ان جگہ اور مقامات کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں ایسے مقامات ہیں جن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ وہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کر اس سعادتوں کو اور ان برکتوں کو اور وہ جو نورانی شہر ہے اس کا دیدار ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس وقت اس جمعہ ہمارے شہر کے، ہمارے ضلع کے، ہم تو یہاں اپنے اپنے محلوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بڑا خوش نصیب طبقہ ہے جو اس وقت مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، بہت سارے خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ ریاض الجنہ میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو واقعی ان چیزوں پر حسرت ہونی چاہیے، دنیا کی چیزوں پر حسرت نہیں ہوتی، اصل حسرت ان چیزوں پر فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ آگے بڑھنے والوں کو، حسرت کرنے والوں کو ان چیزوں میں حسرت کرنی چاہیے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو حسرت ہو کہ میں بھی ایسا کاروبار کروں، یہ دنیا ہے، دنیا پر حسرت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو اللہ نے دنیا کی کوئی نعمت نصیب فرمائی، مال و دولت نصیب فرمائی، تو حسرت کرنا کہ مجھے بھی ایسا مال و دولت کا خزانہ مل جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دنیا حسرت کے قابل نہیں ہے، اصل حسرت کے قابل تو وہ آخرت ہے، اعمال ہیں اور دین کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے بہترین نماز پڑھنے کی توفیق دی
اور ہمارے دوستوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسجد میں کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بہترین اطمینان والی نماز پڑھتا ہے، تو حسرت ہونی چاہیے کہ میں بھی ایسی نماز پڑھوں۔ ہاں، اگر کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال مسجدوں پر لگاتا ہے، مدرسوں پر لگاتا ہے، غریبوں پر لگاتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں کی ذمہ داری اور کفالت اٹھاتا ہے، ہاں حسرت یہاں ہونی چاہیے کاش کہ مال مجھے بھی ملتا اور میں ان دین کے کاموں کو کر پاتا۔ تو حسرت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے، حسرت تو وہ دینی کاموں میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے، کسی نمازی کو دیکھ کر نماز کی حسرت نہیں ہوتی، کسی صدقہ خیرات کرنے والے مالدار کو دیکھ کر صدقہ خیرات کی حسرت نہیں ہوتی، کسی حاجی کو دیکھ کر حج کی حسرت نہیں ہوتی، لیکن دنیا دار کو دیکھ کر ہم رال ٹپکاتے ہیں اپنے منہ سے۔ کسی کو کوئی مال دیا ہے، اس کے مال کو دیکھ کر رال ٹپکاتے اپنے منہ سے، کاش کہ مجھے بھی ایسا مال مل جاتا، کاش کہ میرے کپڑے بھی ایسے ہوتے، میری سواری بھی ایسی ہوتی، میرا گھر بھی ایسا ہوتا، میرا کاروبار بھی ایسا ہوتا۔ یہ حسرتیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے، یہ حسرت کے لیے نہیں، یہ عبرت کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ مال کا استعمال صحیح ہو گیا، دنیاوی نعمتوں کا استعمال صحیح ہو گیا، تب تو نجات ہے، ورنہ وبال کا اور پکڑ کا ذریعہ یہ مال بن سکتا ہے۔ تو حسرت تو دین کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ یہ حسرتیں، یہ تمنائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے اس سال بہت سارے لوگوں کو چنا اور تو نے انہیں اپنے نبی کے در پر حاضری کی توفیق دی۔ اے اللہ، آج جمعہ کا دن ہے، وہ تیرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر جمعہ ادا کر رہے ہیں، تیرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ اب تک تو نے ہمارے لیے سفر کے لیے انتظام نہیں فرمایا۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کی قبولیت کا انتظام نہیں ہوا۔ اے اللہ، اب تک جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوئے اور ان گناہوں کی نحوست سے اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم مدینے اور مکے کے سفر سے محروم ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ فرمایا کہ یہ ندامت ہو اور یہ حسرت ہو، اے اللہ اس سال جو لوگ پہنچے ہیں، آئندہ سال میری بھی حاضری کا موقع ہو جائے، حسرتیں ہوں، تمنائیں ہوں کہ میں بھی مدینے کو پہنچوں، مسجد نبوی کا دیدار ہو جائے اور وہاں کے انوارات اور وہاں کی برکتیں، وہاں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نورانیت، ان سے میں بھی حلاوت محسوس کروں۔ مدینہ منورہ ایمان والوں کا مرکز ہے، ہر مسلمان کو وہاں سے محبت ہوتی ہے، اور وہ ایسا شہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اسے امن کا اور حرمت والا شہر بنایا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ بھی ہم نے سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، لیکن بعد میں اسے مدینہ منورہ بنا دیا گیا، مدینہ طیبہ بنا دیا گیا، ایسا شہر جو پاک ہے۔ طیب کہتے ہیں پاک کو، مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر۔ اسے پاکیزہ شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینہ کو طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینہ طیبہ ہم عام طور پر کہتے ہیں، طیبہ نہیں ہے، اصل میں وہ طیبہ ہے۔ تو مدینہ کو طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، مدینہ گناہوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، جو مدینہ چلا جائے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو مدینہ منورہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ جو وہاں مدینہ پہنچ جائے، اللہ مدینے کی برکت سے اس کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں، اس کے برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ اللہ اسے وہاں سے لوٹاتے ہیں۔ اسی لیے اسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔
منورہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پورا شہر نورانی ہے، ایمانی ماحول سے لبریز ہے، ایمانی کیفیات سے لبریز ہے۔ وہاں پر فرمایا کہ دجال کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دجال جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہوگا، بارہا ہم دجال کے بارے میں سنتے ہیں، ایسی ایسی طاقتیں اسے ملیں گی کہ وہ جو ہے لوگ وہم و گمان میں پڑ جائیں گے یہی ہمارا خدا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے بارشیں برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، ضرورتیں پوری کرائے گا، ایسی قدرت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی کہ لوگ اسے خدا سمجھیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ایمان چھوڑ کر اس کی خدائی کا دعویٰ قبول کر لیں گے۔ تو ایسی طاقت اور قدرت والا دجال وہ بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینہ کی سرحد تک آئے گا لیکن فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ مدینہ منورہ پر فرشتوں کا ایسا پہرا ہے کہ دجال بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے یثرب تھا، مدینہ بن گیا، منورہ بن گیا، طیبہ بن گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ پہلے مدینہ کو جو ہے ارض الوبا کے نام سے جانتے تھے، بعد میں حضور کی برکت سے ارض الشفا میں یہ بدل گیا۔ ارض الوبا کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پہلے سے ایک بیماری پھیلتی، بخار، ایسا بخار کہ لوگ اس بخار میں انتقال کر جاتے، ایسا سخت بخار مدینہ میں اکثر اور بیشتر رہا کرتا تھا۔ اسی لیے لوگ مدینہ کو بیماری کا شہر، ارض المرض کہا کرتے تھے کہ بیماریوں کا شہر مدینہ، ارض الوبا اسے کہا کرتے کہ ہمیشہ وہاں وبائی مرض ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت بلال بیمار ہو گئے اور دیگر بعض صحابہ بیمار ہو گئے، غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قربان جائے حضرت عائشہ پر، حضرت عائشہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو دین سیکھنا ہے تو عائشہ سے سیکھو، کسی کو دین سیکھنا ہے تو عائشہ سے سیکھو۔ اتنی فراست، اتنا جو ہے اتنے ذہین اور ایسا موقع شناسی اللہ نے حضرت عائشہ کو نصیب فرمائی کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت بلال بیمار ہیں اور بھی 2-3 بڑے بڑے صحابہ بیمار ہیں، اور لوگوں کی زبان سے باتیں نکل رہی ہیں کہ مکے والوں کو اللہ جو ہے ہلاک کرے، انہیں ہمیں مکے سے نکالا اور یہاں بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہاں صحابہ بیمار ہیں اور اس زمین کے بارے میں پہلے سے مشہور ہے کہ بیماریوں کی جگہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کی جو وبائی بیماری ہے اسے یہاں سے منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ فرمایا وہ دن تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، اس کے بعد سے کبھی وہ بخار مدینے میں نہیں ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینے کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ پہلے جو بیماریوں کا شہر کہلاتا تھا حضور کی برکت سے شفا کا شہر کہلانے لگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مدینے میں چلتے ہوئے جو ہے چہرے پر غبار لگ جائے، چلتے ہوئے مدینے میں چہرے پر مدینے کا دھول، مدینے کی غبار پڑ جائے، علماء کہتے ہیں اسے نہ ہٹائے، اسے نہ پوچھے، اسے صاف نہ کرے، اس لیے کہ جس چہرے پر مدینے کا غبار لگے گا اسے کبھی کوڑ کی، برس کی بیماری نہیں آ سکتی۔ اللہ نے مدینے کے غبار میں، مدینے کی دھول میں، مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔
فرمایا کہ مشہور واقعہ ہے، صحابہ کرام بیمار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ تم اپنی انگلی زبان پر لگاؤ اور اسے تر کر لو، پھر اسے مٹی پر رکھو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بریقت بازنا بتربت مدینتنا، اے اللہ ہمارے اس لعاب کے ذریعے اور مدینے کی مٹی کے ذریعے ہمیں شفا نصیب فرما۔ جیسے ہی صحابہ نے دوبارہ اس مدینے کی مٹی لگی ہوئی انگلی کو اپنے زبان پر لگایا، تمام صحابہ کی بیماریاں ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں ہیں، جنگ سے لوٹ رہے ہیں، زخمی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک باغ کی مٹی لی اور اسے زخموں پر لگایا، اللہ نے اس زخموں کو ختم کر دیا، اللہ نے فوراً صحت نصیب فرمائی یہ مدینے کی برکتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے جو شہر لوگوں کے درمیان مشہور تھا کہ وبائی بیماریوں کا شہر ہے، حضور کی برکت سے اللہ نے اسے شفا کا شہر، وہاں کی مٹی کو اللہ نے شفا والی بنا دی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مبارک شہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارض و شفا، صحابہ فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مدینہ ارض و شفا، شفا کی مٹی ہے۔ تو وہ مدینہ منورہ کو دیکھنا، وہاں پہنچنا، حضور کے روضے پر حاضری، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بارہا ہم حدیث سنتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے قبر کی زیارت کرے ایسا ہے گویا کہ زندگی میں اس نے میری زیارت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر حسرتیں ہوں، ان میں تمنائیں کی جائیں، آرزویں کی جائیں، اور اپنی کمائی کا ایک حصہ، اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ اسی مقصد کے لیے الگ رکھا کرتے کہ جیسے ہی مدینے کے سفر کا خرچہ جمع ہو جائے فوراً ہم مدینہ پہنچیں گے۔ اپنی کمائی کا ایک حصہ متعین ہوتا کہ یہ حصہ وہ میرا مدینہ منورہ کے سفر کے لیے ہوگا۔ جیسے ہی اتنی رقم ہو جاتی کہ مدینہ سفر ہو جائے فوراً مدینہ پہنچا کرتے، اور وہاں سے اپنے دل کو ایمان سے منور کر کے لوٹا کرتے۔ وہ نورانیت کی جگہ ہے، وہاں کی کیفیات الگ ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی مدینہ چاہتا ہے تو وہاں کے جا کر آنے والوں سے ہم پوچھیں کہ جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں ایک ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں، دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ انسان کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی تعلق ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ حضور کی ذات ایسی بڑی نعمت ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے انسانوں کو، اپنے بندوں کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں نصیب فرمائیں، لیکن کسی بھی نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں پر، انسانوں پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کبھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے دینے کے بعد اللہ نے احسان جتلایا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ یہ نعمت میں نے جو دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت میرے خزانے میں بھی ایک ہی تھی جو آج میں نے تمہیں دی ہے۔ اب اس کی قدر کرنے والا کامیاب ہوگا، ناقدری کرنے والا ناکام ہوگا۔ وہ نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا یہ اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی نعمت تھی جو اللہ نے اپنے بندوں کو نصیب فرمائی۔
اب اللہ نے احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر احسان جتلایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہ ذات وہاں پر آرام کر رہی ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول سے مومنوں کو محبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے دل مدینے کی طرف کھینچتا ہے۔ اور وہ ذات کے انوارات اور برکات ایسے ہیں کہ فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ نے پورے مدینہ منورہ کو امن والا بنا دیا، حرمت والا بنا دیا، ایسی حفاظت کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ نور الدین زنگی جو بادشاہ تھا، مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں اس نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، میری لاش کو لے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور تو اپنے آرام گاہ میں سو رہا ہے، تجھے کوئی فکر نہیں۔ بادشاہ نور الدین زنگی فوراً چونکا اٹھا، فوراً مدینہ منورہ کا سفر کیا، مدینہ منورہ میں آیا۔ خواب میں وہ دو لوگ دکھائے گئے تھے جن کے بارے میں حضور نے کہا یہ میرے ساتھ سازش کر رہے اور میری لاش کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نور الدین زنگی نے انہیں تلاش کرنے کا ارادہ کیا، کیسے تلاش کریں؟ لہٰذا نور الدین زنگی نے پورے مدینے والوں کو ایک دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد ایک ایسا تدبیر کی، ہر آنے والا ایک ہی راستے سے آئے، نکلنے کے راستے بہت، لیکن آنے کا ایک راستہ بنایا، اور وہاں یہ خود بادشاہ کھڑا ہو گیا کہ ان لوگوں کو دیکھ لو جن کے بارے میں حضور نے مجھے کہا ہے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے آتے گئے، پورے مدینے والے آئے، وہ دو چہرے نظر نہیں آئے۔ تو نور الدین کو یہ یقین تو تھا کہ حضور کی بات سچی ہے، کچھ میرے نظام میں گڑبڑ ہے، میری تدبیر میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن حضور کی بشارت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سے پوچھا کہ سب لوگ آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا پورے لوگ آ گئے۔ پھر پوچھا کہ دیکھو معلوم کرو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو لوگوں نے کہا مدینے کے تو سب آ گئے، باہر کے دو مسافر ہیں، اللہ والے ہیں، وہ آئے ہیں، وہ اپنا ایک خیمہ انہوں نے بنایا ہے، وہ دن رات وہیں عبادت کرتے ہیں، کسی کی دعوت میں وہ نہیں جاتے، وہ دو لوگوں کے علاوہ باقی سب آ گئے ہیں۔ تو نور الدین نے کہا جاؤ انہیں بھی بلا کر لاؤ، بادشاہ کا حکم ہے بلا کر لاؤ۔ تو انہیں بھی بلا کر لایا گیا۔ جب وہ دو لوگ آئے تو نور الدین نے دیکھا یہ وہی ہیں جو خواب میں حضور نے بیان فرمایا۔ پھر اپنے فوجیوں کو بھیجا، جب ان کے خیمے میں، ان کے کمرے میں تلاشی لی گئی تو دیکھا کہ جو ہے ایک مسلح انہوں نے بنایا ہے، حالانکہ اس مسلح کے نیچے ایک سرنگ ہے جو قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک وہ پہنچ چکے تھے۔ ان قریب ایسا ہوتا جو ہے کہ وہ جو ہے حضور کے روضے کو پہنچ جاتے، لیکن جو ہے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے نور الدین نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اب پھر بعض روایتوں میں بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نور الدین زنگی خود اس سرنگ میں گیا، حالانکہ بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ ہو، گداؤں کا گدا ہو، کوئی ہو، سب حضور کے غلام ہیں۔ بادشاہ کتنا ہی بڑا نہ ہو دنیا کا، دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں آ جائیں، لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا بادشاہ وہ حضور کا غلام ہی ہے، اور اسے وہیں آ کر سکون ملتا ہے جو بادشاہ کے تخت میں نہیں ملتا، جو بادشاہوں کے محلوں میں نہیں ملتا، جو خزانوں کے مالک بننے سے نہیں ملتا، وہ سکون نبی کی غلامی سے ملتا ہے۔ لہذا بادشاہ کو، نور الدین کو شوق ہوا کہ میں خود جا کر دیکھوں، تو اس سرنگ میں گیا۔ تو بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جیسی اس نے اس مٹی کو، جہاں تک سرنگ کی کھدائی ہوئی تھی، اس مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ گر گئی، اور حضور کے قدم مبارک اسے نظر آئے، اور اس نے حضور کے قدم کو بوسہ دیا، فوراً پھر مٹی لگا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ یہاں کوئی شرک و بدعات کا مسئلہ شروع ہو جائے، اور وہ وہاں سے واپس لوٹا۔
پھر اس نے حفاظت کے لیے ایک ترتیب بنائی، چاروں طرف جو ہے سیس کی دیوار، سیس پگھلا کر، تانبا پگھلا کر ایک مضبوط دیوار اس نے قائم کر دی کہ آئندہ کوئی شریر اس طرح کی شرارت نہ کر سکے۔ فرمایا کہ وہ یہودی نصرانی حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہیں یقین تھا مومن نہیں ہے، حضور کے دشمن ہے، لیکن حضور کے دشمنوں کو یقین ہے 450 سال کے بعد بھی حضور کی لاش مبارک ایسی ہی سلامت ہوگی۔ حضور کے دشمنوں کو یقین ہے، لیکن حضور کی باتوں پر حضور کے نام لینے والوں کو یقین نہیں ہے۔ حضور کی باتوں پر ہمیں شک ہوتا ہے، حضور کے وعدوں پر ہمیں شک ہوتا ہے، حضور کے طریقوں میں ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ حضور کے دشمن ہے، انہیں بھی یقین ہے 450 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد یقین ہے کہ حضور کی لاش اور آپ کا جسد مبارک ایسے ہی صحیح سالم ہوگا۔ اس کو لینے کے لیے دشمنوں نے اتنی کوششیں کی ہیں۔ تو یہ حضور کی باتوں پر یقین آج ہمارے زندگیوں میں بڑا کمزور ہوتا چلا گیا۔ ہمیں دوستوں کے بات پر یقین ہے، ہمیں MLA MP کے بات پر یقین ہے، ہمیں عہدے والوں کے بات پر یقین ہے، کرسی والوں کے بات پر یقین ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں یہ نیوز چینل ہے، میڈیا ہے، سراپا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود ان کی قبروں پر ہمیں اعتماد ہے۔ اعتماد نہیں ہے تو نبی کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے تو قرآن کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ایک کی بات ہم مانتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ کے رسول کی بات پر ہم شک کرتے ہیں۔ تو فرمائے ایمان کی کمزوری ہی۔ تو بہرحال نور الدین زنگی کے ذریعے اللہ نے اس کا حفاظت کا نظام فرمایا۔ پورے شہر کی اللہ نے دجال سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی۔ وہ مبارک شہر ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات گزرے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مقامات کو جائیں۔ مدینہ منورہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہاں جائیں گے حضور کی وہ قربانیاں نظر آئیں گی، وہ حضور کی سیرت یاد آئے گی، وہ حضور کے زندگی کے حالات یاد آئیں گے، اور اس کے ذریعے ایک ایمان ایسا تازہ ہوگا کہ وہ تازگی آدمی موت کے آخری سانس تک محسوس کرے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا مدینہ منورہ یہ فضیلتوں والا شہر، برکتوں والا شہر، کئی مقامات ایسے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر کوئی وہاں چلا گیا گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی مدینے کو جائے اور ریاض الجنہ میں جائے تو اللہ سے یہ دعا کرے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ تیرے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو ایک بار جنت میں چلا گیا اللہ اسے دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کریں گے، اور یہ جگہ جنت ہے یہ بھی تیرے حبیب نے فرمایا، اے اللہ میں آج یہاں پر پہنچا ہوں دوبارہ مجھے جہنم میں داخل نہ فرما۔ اگر ایسا انداز ہو، ایسی دعا کرے، علماء فرماتے ہیں اللہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں باتیں حضور نے فرمائی، ایک تو یہ کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا اگر کوئی وہاں چلا گیا جنت میں داخل ہو گیا۔
اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے اگر کوئی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھجور کھا لے، پانی پی لے، کچھ بھی چیز استعمال کر لے اور وہ قسم کھائے کہ میں جنت میں پانی پیا، میں نے جنت میں کھجور کھایا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی قسم سچی ہے، وہ جنت ہی میں بیٹھ کر کھانے والے کے برابر ہے، جنت ہی میں بیٹھ کر پینے والے کے برابر ہے، اس لیے کہ ریاض الجنہ وہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو وہ فضیلت والا مقام مسجد نبوی میں حضور کے روضے سے لگا ہے۔ حضور کا جو ممبر ہے علماء فرماتے ہیں یہ حوض کوثر پر لگایا گیا ہے، اور قیامت میں سے حوض کوثر پر ممبر کو حضور کے لگایا جائے گا، اور اس کے درمیان یہ جو حصہ ہے اس میں بھی علماء فرماتے ہیں اگر کوئی حاجی وہاں جائے ان کو دیکھے تو وہاں پر فرمایا حضور کی وہ سیرت یاد آئے گی، حضور کا وہ زمانہ یاد آئے گا۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، ایک پلر ہے، اس ستون اور پلر کا نام ہے حنانہ، اس ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ، استوانہ کہتے ہیں پلر کو، اس کا نام ہے حنانہ، اس کو استوانہ حنانہ کا پلر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فرمایا ہم سب جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مسجد نبوی بنائی گئی تو شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، کئی دن گزرے، بعد میں حضور کے لیے ممبر بنایا گیا، شروع میں حضور کا ممبر نہیں تھا، حضور ایک کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، بعد میں حضور کے لیے ممبر بنایا گیا۔ تو جب حضور کے لیے ممبر بنایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت سے گزرتے ہوئے آگے ممبر پر بیٹھنے کے لیے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آئی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آئی، ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں لیکن کوئی انسان روتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایسے ہچکیاں دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن کوئی رونے والا ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہم سوچ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، کون رو رہا ہے، اتنے میں حضور جو آگے چلے گئے تھے ممبر کے پاس، حضور پیچھے آئے اور اس کھجور کے تنے پر ہاتھ پھیرنے لگے، تب ہمیں معلوم ہوا یہ رونے کی آواز کھجور کے درخت سے آ رہی ہے، حضور کی جدائیگی سے رو رہا تھا، وہ کھجور کا درخت ہے لیکن ایسی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تک اللہ کے رسول میرا سہارا لے کر، میری خوش نصیبی تھی کہ میرا سہارا لے کر حضور کھڑے ہوتے، آج میں اس نعمت سے محروم ہو گیا، حضور مجھ سے دور جا رہے ہیں، حضور کی جدائیگی سے رونے لگا تو حضور نے اس کے جو ہے درخت کے تنے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پاس ایک بات حضور نے کہی، بعض علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ کہا کہ حضور نے فرمایا اس درخت سے کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آج تو مجھ سے جدا ہو جائے لیکن جنت میں میرے ساتھ میں رہے۔ جب حضور نے یہ جملہ کہا تب اسے جو ہے اطمینان ہوا اور رونے کی آواز دھیمی ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں اچانک آواز بند نہیں ہوئی، جیسا بچہ بہت روتا ہے اگر ہم نے اس کی خواہش پوری بھی کر دی، جو مانگا وہ دلا بھی دیا، لیکن بچے کا رونا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہچکیاں بند ہوتے ہوتے رونا بند ہوتا ہے، ایسے ہی اس درخت کی آواز آہستہ آہستہ کافی دیر کے بعد رونے کے بند ہوئی ہے۔ اتنا لگاؤ تھا حضور سے، تو جہاں وہ درخت تھا اس درخت کی جگہ ایک ستون ہے، اسی لیے اسے حنانہ کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہاں پر جائیں اور دعائیں کریں، اے اللہ یہ انسان نہیں، یہ ایک درخت تیرے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا، یا اللہ ہمیں بھی تجھ سے اور تیرے نبی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے یہ درخت نبی کی جدائیگی سے رونے لگا، جیسے اس کے دل میں غم تازہ ہو گیا، اے اللہ مدینے سے ہم نکلے ہمارے دل میں بھی وہ غم رہے، اے اللہ جیسے اس درخت کو تیرے نبی نے بشارت دی کہ آج تو جدا ہو جا لیکن جنت میں ساتھ رہے گا، یہ بشارت ہمیں بھی مل جائے، آج ہم مدینے سے چلے جائے لیکن جنت میں حضور کے قدموں میں اللہ ہمیں بھی جگہ نصیب فرما۔ تو وہاں جا کر وہ دعائیں کریں گے،
یہ مقامات ہیں، یہ آج ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں، مدینہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، مدینے میں کیا مانگنا ہے معلوم نہیں ہے، مدینے میں کیسے رہنا ہے معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، ایسے گھوم کے آ جاتے ہیں جیسے پکنک پر چلے گئے۔ کوئی ادب و احترام مدینے کا نہیں، کوئی تاریخ مدینے کی معلوم نہیں کہ مدینے میں کیا مقامات ہیں۔ اگر یہ درخت، یہ ستون، ہو سکتا ہے لاکھوں حاجی اس ستون کے پاس بیٹھے ہوں گے، اس ستون کے پاس سے گزرے ہوں گے، لیکن یہ کیفیات اگر معلوم ہو جائے اور یہ دعائیں وہاں پر ہو تو کیا ایمان تازہ ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مدینہ جانے سے پہلے مدینے کے معلومات حاصل ہونے چاہیے۔ تو ایک جو ہے ستون تو ہنانا ہے، ایک ستون ہے ابو لبابہ، ایک صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ، جو ہے بنو سعد غالباً جو ہے ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس سے جو ہے بات چیت ہو رہی تھی، حضور کی کوئی بات ان کے سامنے انہوں نے بتا دی، حالانکہ کوئی غلط بات نہیں تھی، حضور نے جو ارادہ کیا تھا قبیلے والوں کا، اس یہودی قبیلے کا حضور نے پہرا دیا تھا، جو ہے گھیراؤ کیا، وہ اندر چھپے رہے، بغاوت کر رہے تھے، حضور سے منافقت کی تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بات حضور کی انہیں بتا دی، حالانکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن دل میں یہ بات آئی شاید مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور کی بات میں نے انہیں بتا دی۔ اب یہ ایسا ڈر پیدا ہوا کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے میری ایک غلطی پر، تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ لہٰذا ابو لبابہ دوڑتے ہوئے آئے، ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے کہا مجھے اس ستون سے باندھ دو۔ تو صحابہ نے انہیں اس ستون سے باندھا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب تک تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا، اے اللہ جب تک تو میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اے اللہ میں اس ستون کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے گناہ اور میرے غلطی کو معاف فرما۔ اب یہ بات صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابو لبابہ چلے گئے، جا کر ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور اللہ سے کہہ رہے اللہ جب تک تو توبہ قبول نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ پورا معاملہ آ کر حضور کو سنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں کوئی راستہ نکالتا، لیکن اب وہ اللہ کے در پر گیا ہے، اللہ ہی اس کا راستہ نکالیں گے، اب میں درمیان میں نہیں آ سکتا، وہ اللہ کے پاس گیا، اللہ ہی اس کا راستہ نکالے۔ علماء فرماتے ہیں تقریباً 3 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضور نے آ کر کہا تو حضرت ابو لبابہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خود آ کر یہاں پر اپنے آپ کو باندھ لیا، لیکن اب تمنا ہے میری رسیاں آپ کھولیں، میری رسیاں آپ کھولیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا۔ تو جہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، علماء فرماتے ہیں وہاں ہماری بھی توبہ قبول ہوگی۔ جو بھی انسان وہاں جا کر توبہ کرے، سچے دل سے یہ توبہ کرے، اے اللہ یہاں ابو لبابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، میری یہ غلطی سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، تو اے اللہ ہماری غلطیوں پر ہمیں بھی وہ احساس پیدا فرما، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو جائے، ہمارے دل میں ایک کیفیت ہو جو ابو لبابہ کے دل میں کیفیت تھی، اور جب تک تجھے راضی کرنے کا جذبہ ابو لبابہ کا تھا، ایسے ہی جذبہ اللہ تجھے راضی کرنے کا، تیرے نبی کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ وہاں مانگے اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو جیسے ابو لبابہ تڑپ اٹھے ہمیں بھی تڑپ جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے ابو لبابہ کی توبہ تو نے قبول کی، ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ اس ستون کے پاس جا کر توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ فرمایا اسی کے قریب میں ایک اور ستون ہے، فرمایا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور کے روضے سے باہر
بالکل لگا ہوا ایک ستون ہے، استوانہ سریر اسے کہتے ہیں، کہ اعتکاف میں حضور کا بستر وہاں لگتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں وہاں عبادت کرتے، وہاں آرام کرتے، تو وہاں جا کر ہم عبادت کریں، وہاں جا کر ہم کوشش کریں، اے اللہ جیسے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے کٹ کر تیرے دربار میں پڑے رہے، ہمیں بھی پوری دنیا سے، دنیا کے اسباب سے، دنیا کی مال و دولت سے، دنیا کے حکومت سے کٹ کر تیرے در پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں جیسے حضور عبادتیں کرتے تھے، ہمیں بھی موت تک تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہاں جا کر وہ جگہ، کیا خوش نصیب ہے وہ انسان جہاں حضور نے اعتکاف کیا، وہاں اسے نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، وہاں اسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے۔ فرمایا کیا خوش نصیبی اللہ کی طرف سے اس بندے کی۔ فرمایا اسی کے قریب ایک جو ہے ستون ہے جسے وفود کہتے ہیں۔ وفود کے معنی ہیں قبیلے، وفد، جماعتیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، آنے والوں کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر ہمیں نیتیں کریں، ارادے کریں، اے اللہ جیسے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو، تیرے بندوں کو اسلام سمجھایا کرتے تھے، اے اللہ ہم جہاں بھی رہے اسلام کو سمجھانے کی، تیرے کلمے کو بلند کرنے کی، حضور کی شریعت کو عام کرنے کی، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے یہاں سے حضور دین کا کام، دعوت کا کام کیا کرتے، اے اللہ ہم جہاں بھی رہے وہاں دین کا اور دعوت کا کام کرنے اور تیرے بندوں کو تیری طرف بلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وہ کیفیت وہاں بیٹھ کر مانگنا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کوئی ٹرپ اور پکنک کی جگہ نہیں ہے، وہ ایمان لے کر آنے کی جگہ ہے۔ مدینہ منورہ سے ایمان لے کر آئیں، حضور کی محبتوں سے اپنے سینے کو لبریز کر کے آئیں، حضور کی محبتوں کو دلوں میں بسا کر آئیں، یہ مدینہ منورہ ہے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے کہ اکثر مسلمان نہ مدینے کی جانے کی تمنا کرتے ہیں، یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، اور بہت سارے حاجی جنہیں اللہ نے مدینہ پہنچایا وہاں سے یہ چیزیں لے کر آنے کے بجائے دنیا لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی مدینے سے زیور لا رہا ہے، کوئی مدینے سے کپڑے لا رہا ہے، کوئی مدینے سے جوتے لا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک حج کا سفر تھا، مدینہ منورہ میں ہم بھی تھے، ہمارے ساتھ ہمارے ہی کرناٹک کے ایک علاقے کے ایک حاجی صاحب، ہاسپٹ کے قریب کے علاقے کے ایک حاجی صاحب تھے، واپسی مدینہ منورہ سے تھی ہماری، تو اس وقت دیکھا سب کا سامان پیک ہو رہا ہے اور نیچے لایا گیا ہے اور عنقریب جو ہے بسیں آ رہی ہیں اور سامان لوڈ ہوگا، تو اس وقت جو ہے ہم نیچے کھڑے تھے تو دیکھا کہ ایک حاجی صاحب نے وہاں سے 3 ٹی وی خریدے ہیں۔ پوچھا کیوں خریدیں؟ کہا میرے 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کو میں ہدیے میں مدینے سے ٹی وی لے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہوگی، اس سے زیادہ بد نصیبی کی کیا بات ہوگی کہ مدینہ منورہ سے حضور کی محبت لے جانے کے بجائے، سنتوں بھری زندگی لانے کے بجائے، حضور کے قربانیوں کو یاد کر کے موت تک غلامی کرنے کے ارادوں کے ساتھ لوٹنے کے بجائے وہاں سے جو ہے ہم ٹی وی لائیں، جوتے لائیں، کپڑے لائیں، زیور لائیں، دنیا لے کر آئیں۔ مدینے سے بھی دنیا لائیں، ایمان کہاں سے لائیں گے؟ جو آدمی مدینے سے بھی ایمان نہ لائے، مدینے سے بھی نبی کی محبت نہ لائے، مدینے سے بھی دنیا لے کر آئے، کہاں سے ایمان حاصل کریں گے؟ تو یہ مدینہ منورہ کے مبارک شہر ہیں، مکہ مکرمہ ہے، وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ، شروع یہی بات ہوئی کہ آج جو ہے ہم جمعہ اپنے شہر میں اپنی مسجد میں پڑھ رہے، لیکن ایک بڑا طبقہ دھارواڑ کا بھی، ہمارے ضلع کا بھی ایسا ہے کہ آج وہ جمعہ مسجد نبوی میں حضور کے ممبر کے پاس، حضور کے قدموں میں جمعہ پڑھ رہا ہے،
وہ سعادت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی، وہاں پر بیٹھنے کی، دعائیں مانگنے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت کرنے کی اور وہاں کے ان مقامات سے نفع اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بیوی بچوں کو اللہ وہ نعمت نصیب فرمائے، ہمارے خاندان اور ہماری نسلوں کو اللہ وہ توفیق نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے، مکے کو دیکھنے سے پہلے، مرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مدینے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے سے پہلے موت آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان مبارک شہروں کو جن کے تصورات میں ہم نے زندگی گزاری، جب سے ہوش سنبھالا ہمیشہ مدینے کی گلیاں ہمارے تصورات میں، حضور کے روضے کی جالی ہمارے تصورات میں، مسجد نبوی کی وہ نورانی فضائیں ہمارے تصورات میں، جو تصورات ہیں حقیقت میں اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہاں سے ایمان کو لے کر لوٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی جتنی جلدی ہو سکے حج کی اور مدینے کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سال جتنے لوگ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ادب و احترام کے ساتھ انہیں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ان سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ انہیں معاف فرمائے اور ان کے حج کو آسان فرمائے۔ اللہ ان سب حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حج مبرور نصیب فرمائے۔